السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے افغانستان میں طالبان حکومت اور پاکستان کا مذہبی عنصر۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کی افغانستان میں ذلت آمیز شکست کے بعد اب دوسری شکست ان سیکولر لبرل جمہوریت پرست تجزیہ نگاروں کی ہو رہی ہے جو گزشتہ ایک سال سے یہ واویلا مچا رہے تھے کہ اگر امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو وہاں ایک ایسی خانہ جنگی کا سما ہوگا کہ تاریخ میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ مہاجرین کے قافلے پاکستان کا رخ کریں گے اور افغانستان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ گزشتہ ماہ 6 جولائی 2021 کو ٹیکنالوجی پرستوں کا دیوتا رات کی تاریکی میں اپنے سب سے محفوظ ٹھکانے بگرام ایئرپورٹ سے بھاگ نکلا۔ پجاریوں کو علم تک نہ ہوا۔ سب سے بڑا پروہت جو افغان حکومت سنبھالے بیٹھا تھا اسے بھی اپنے اس دنیاوی معبود کے بھاگنے کی خبر نہ ہو سکی۔ آج اس واقعہ کو 38 دن ہو چکے ہیں لیکن تجزیہ نگاروں کا ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا۔ جب امریکہ بگرام سے بھاگا تو اس وقت 85% افغانستان پر طالبان کا کنٹرول تھا اور تمام ضلعی مراکز ان کے حصار میں تھے۔ امریکہ نے جانے سے پہلے ہی اپنے ان وفاداروں کو اشارہ کیا کہ اب تم وہ غیرت افغانی دکھاؤ جس کا ہمیں گزشتہ 2 سالوں سے تانا دے رہے تھے کہ اگر آپ چھوڑ بھی جاؤ تو ہم لڑتے رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بگرام ایئرپورٹ سے رخصتی کے اگلے دن کہا کہ 3.5 لاکھ افغان سیکورٹی افواج کو دنیا کی بہترین ٹریننگ میسر کی گئی ہے، انہیں دنیا کے جدید ترین اسلحے سے لیس کیا گیا اور ان کے پاس عالمی دفاعی نظام براستہ سیٹلائٹ رہنمائی میسر ہے۔ اب وہ جانے اور طالبان جانے۔ امریکیوں کو معلوم تھا کہ ان دودھ پینے والے مجنوؤں اور باڑے کے ٹٹوؤں کی مبلغ اوقات کیا ہے، اس لیے 29 فروری 2021 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے بعد امریکہ نے انہیں میدان میں اتار کر کھلی چھٹی دے دی۔ 1 سال 5 ماہ امریکہ اور نیٹو کی تیار کردہ اس افغان فوج کو ملا، لیکن پسپائی، ہتھیار ڈالنے کی ذلت و رسوائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بددیانتی اور کرپشن کے الزامات کا ایسا عالم کہ امریکہ سے ملنے والا 50% اسلحہ طالبان کو بیچ دیا گیا۔ اس 1.5 سالہ لڑائی کی کھوک سے یہ حقیقت برآمد ہوئی کہ آج 95% افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے۔ وہ تمام قانونی راستے جو ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، چین اور ایران کو جاتے ہیں، جہاں سے سامان تجارت درآمد و برآمد ہوتا ہے اور انسانوں کی آمد و رفت بھی کنٹرول ہوتی ہے، اس پر طالبان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ صوبائی اور ضلعی ہیڈ کوارٹر محصور ہیں جنہیں طالبان ایک ایک کر کے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ اس 1.5 سال کی فتح میں طالبان کے خلاف نہ عوام نے کسی قسم کے ہتھیار اٹھائے اور نہ ہی وہ احتجاج کی صورت سڑکوں پر نکلے۔ اس کے برعکس عالم یہ رہا کہ طالبان روزانہ افغان سیکورٹی فورسز کے ان ارکان کی لسٹ جاری کرتے رہے جو افغان حکومت چھوڑ کر ان کے ساتھ ہتھیار ڈال کر شامل ہو رہے تھے۔ اس مایوسی اور ناکامی کے عالم میں امریکی 6 جولائی کو بگرام سے نکلے اور دوسرے بڑے حمایتی بھارت کا آخری ٹھکانہ مزار شریف 11 اگست کو خالی ہو گیا۔ امریکہ اور بھارت کے بعد اب جو رسوائی ان تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کا مقدر ہو رہی ہے وہ بھی دیدنی ہے۔ یہ گزشتہ 2 ماہ سے ایڑیاں اچکا کر تورخم اور اسپین بولدک کے بارڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے افغان مہاجرین کا ریلا آئے گا، طالبان کے ظلم و ستم کی کہانیاں بیان کرے گا، پاکستان کی حکومت انہیں بارڈر پر روکے گی، ایک تماشا لگے گا، رات کو سرخی پاؤڈر لگائے اینکرز طالبان کے تشدد کا تذکرہ کیا کریں گے اور اسلام کی شدت پسندی پر گفتگو ہوگی۔ پاکستانی ہی نہیں بلکہ عالمی تجزیہ نگاروں کی مایوسی کا بھی عالم ویسا ہی ہے کہ ڈھونڈنے کے بعد انہیں مہاجرین کے کیمپ کی ایک تصویر ملی اور وہ بھی کندار کے ان شہریوں کی جو شہر میں لڑائی کی وجہ سے اس کے مضافات میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور طالبان ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سوات اور قبائلی علاقہ جات کے لوگ IDPs ہوئے تھے۔ افغان قوم کا طالبان پر اس قدر اعتماد ہے کہ 1.5 سال کے دوران کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں بھاگا، البتہ سیکورٹی فورسز ضرور بھاگی ہیں یا 25,000 مترجم اور سہولت کار ضرور اپنے ویزا درخواستیں لے کر امریکہ کی ایمبیسی کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ یہ شکست صرف تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کی ہی نہیں بلکہ امریکی اور مغربی ممالک کی امداد کی راہ دیکھتے ہزاروں موم بتی مافیا والوں کی بھی ہے۔ وہ جو مدتوں سے اس وقت کی راہ دیکھ رہے تھے
थे कि अमेरिका निकलेगा तो चारों तरफ ऐसा गदर मचेगा कि हर किसी को परेशानी में भागना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर बदअमनी और माशी बदहाली का शिकार होगा। चीन की राहदारी खटाई में पड़ जाएगी और यूं NGOs का कारोबार चमकेगा जो मुहाजिरीन की आबादकारी, शिद्दत पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद और दीगर मसनूई नारों की बुनियाद पर अमेरिका और मगरिब से पैसा कमाएंगी। इन जालिमों की तवक्कुआत के बरक्स सब कुछ इतनी खामोशी से होता चला जा रहा है कि किसी को यकीन नहीं आ रहा। अगर अफगानिस्तान में कत्लो गारत और खून रेजी की छोटी मोटी फुटेज भी इन्हें मुयस्सर आई होती तो इस वक्त दुनिया भर का मीडिया चीख रहा होता। हैरत यह है कि सोशल मीडिया वालों को भी तालिबान को बदनाम करने के लिए 20 साल पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हसरत नाकाम से लटके हुए इन चेहरों का आलम यह है कि फिर भी रोज चैनल पर बैठकर और इखबारात में अपनी तहरीरों से ये आज भी ख्वाब देखते और दिखाते हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी होने वाली है, मुहाजिरीन आने वाले हैं, पाकिस्तान में धमाके होंगे, शिद्दत पसंदी बढ़ेगी। इस मुख्तसर से NGOs ज़्यादा सेकुलर लिबरल दानिशवराना ग्रोह के बरक्स पाकिस्तान के अवाम का एक भरपूर तबका ऐसा है जो अपने दिलों में ये ख्वाहिश लिए बेताब रहता है कि इस मुल्क पर कब और कैसे इस्लाम का आदिलाना निज़ाम नाफिज होगा। दिलों में इस ख्वाहिश की आबियारी क़याम पाकिस्तान की तहरीक के दौर से चली आ रही है। ये है वो मजहबी फैक्टर जो गुज़िश्ता 70 सालों में बार बार मायूस हुआ है, कभी मजहबी सियासी जमातों के हाथों और कभी मेन स्ट्रीम जमहूरी पार्टियों के इस्लामी तशख्खुस के फरेब से। इस तबके के अंदर दीनी गैरत और हमीयत किसी पार्टी डिसिप्लिन की मुताज नहीं है, ये किसी किस्म की मसलियत का कायल भी नहीं होता। इस तबके को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक नारे के साथ मुनज़्ज़म किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाना है। इनकी 90% तकारीर इसी नारे के गिर्द घूमती थीं। शायद इसी नारे का खौफ था कि इस सियासी पार्टी पर इतनी उजलत में पाबंदी लगाई गई। आज अगर कोई बगौर देखे तो इस पार्टी में दीगर मसालिक के बेशुमार लोग भी शामिल हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक के अलावा एक तबका वो भी है जो गुज़िश्ता 20 सालों से कभी तालिबान की हिमायत, कभी मुजाहिदीन के साथ, कभी अलकायदा से ताल्लुक के नाम पर मार खाए जा रहा है। इनमें बहुत से गवांतानामो बे से बगराम तक जेलें भी भुगत चुके हैं। 11 सितंबर के बाद इनमें एक नई रूह दाखिल हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में इनके ग्रोहों में भारतीय दखल अंदाजी और दीगर अवामिल ने उसे तोड़कर रख दिया। ये सब बिखर गए। आज ये दोनों ग्रोह मुंतशिर हैं। पंजाब और सिंध के तकरीबन हर शहर में तहरीक लब्बैक और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इस्लामी इनकलाब के दाईन, ये दोनों अब तक जमहूरियत में अपना रास्ता तलाश किया करते थे। दुनिया भी इनसे सवाल करती कि जमहूरियत के अलावा और कौन सा रास्ता है कि तुम बरसरे इक्तिदार आओगे। लेकिन तालिबान अगर अफगानिस्तान में बरसरे इक्तिदार आ गए, उन्होंने वहाँ शरीयत नाफिज कर दी, तो फिर इस सवाल का अमली जवाब मौजूद होगा कि इस्लाम के निफाज के लिए जमहूरियत के अलावा भी रास्ते मौजूद हैं। ऐसे लम्हे में यहाँ एक ऐसी तहरीक जन्म ले सकती है जो खालिसतन पाकिस्तानी होगी और जिसकी कुव्वत के मुकाबले में कोई ना ठहर सके। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।